پہلا اسٹیپ ایک متلاشی کا یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تلاش کا نام رکھوائے، اپنی بے چینی کی وجہ دریافت کرے. اگر نام پر چل جائے نا تو آدھا کام ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب بھی کیا ہے، سمجھ نہیں آتی. تلاش ہے، ایسا چیز ہے، ایسی کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے، یا کوئی چیز ہم کہتے ہیں وہ مل نہیں رہا، سم تھنگ سمجھو. اور تلاش ہے، بے قرار ہے، اور قرار کی منزل تلاش کر رہا ہے. بے قرار کیوں ہے؟ یہ تو ہوگا اور کیوں ہوگا جب تک یہ دنیا ہے نا، بے قرار تو رہے گا. اور دنیا سجن المومن وہ جنت القاب ہے. دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اب قید خانے کے کیسا لفظ ہے کہ جس سے نجات چاہتا ہے انسان، جس میں تکلیف بدستور ہے، بے چینی ہے، اور جہاں بائی گیا پنشمنٹ بیٹھا وہ محسوس کر رہا ہے. تو یہ دنیا اس کے لیے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. تو مومن چاہتا ہے کہ اپنے راحت قدم میں چھائے اور سودگی تلاش کرے، اور اس وقت سودگی وہ آخرت ملے گی سے ملے گی. وہ یہاں جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو وہ گوشہ آفیت مل جائے. انسان چاہتا ہے. تو پہلا کام ہے اپنی تلاش کا نام رکھنا. ایک بندہ گیا بزرگ کے پاس کہ سرکار بڑا رونے لگا کہ مجھے عقیدہ پڑھنے کی اجازت دے دی. اور کسی نے بہت سارے ایسے بھی ہے ہاں پڑھنے کی اجازت دی جائے جس سے بہت سارے کام ہو جاتے. کہ دیکھو آپ کو دیں گے موقع، یہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، میں رات کو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ. کچھ عرصے کے بعد ان کا دیکھو بات یہ ہے، یہ پیسے آئے ہیں کچھ ہمارے پاس، یہ آپ لے جاؤ کاروبار کرو. کسی دیر کی بات پھر کبھی تھی، کہتا واللہ یہ تو مدعا نہیں تھا، چلو پھر آپ حکم فرماتے ہیں تو یہی لے جاتے ہیں. مقصد کا سیدھا رکھا اس نے، ضرورت کچھ اور. نام ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ. اگر پکارا درد سے، آپ کیا کہا؟ درد سے پکارا، اللہ ہے بیمار. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کس کا نام ہے؟ تیج کا نام. اب اس کا اللہ صرف پریشان آدمی کا اللہ جو ہے نا وہ خون ہے. اب ایک میں یہ بات ہوتی، جلدی سے میں نے کر دی بات، کہ پکارنے والے کی کیفیت جو ہے وہ اس کے پکار کا مطلب ہوتا ہے. پکار چاہے اللہ ہی ہو، اللہ ہر حال میں، اللہ وہاں نہیں. یہ تو بات نہیں ہے اللہ ہی، لفظ اللہ ہی ہے، لیکن ظالم اللہ کو یاد کرے تو وہ اللہ نہیں ہے. کہ انشاءاللہ بھائی کو سبا کر دے لگا انشاءاللہ مدد فرما. اب یہ اللہ نہیں ہے جس کو یہ پکار رہا ہے. اللہ کے احکام کے اندر رہ کر اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو وہ اللہ ہے. حکم کے مطابق اللہ کیا جائے تو اللہ ہے. لوازمات کے مطابق اللہ پکارا جائے تو اللہ ہے. اور اپنی انہا کے مطابق اللہ کو کہا جائے انشاءاللہ، اور کوئی محال وغیرہ، یہ اللہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک سا ہو، معنی پھر اللہ. لفظ ایک ہے، ظالم کا اللہ اور مظلوم کا اللہ ایک اللہ نہیں. بات ہے صحیح؟ لیزت آ رہی؟ مطلب یہی ہے، ستم ہے، جور ہے، یعنی غضب. ستم ہے، جور ہے، یعنی غضب ہے. میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے. اب لفظ رب بھی ہے، واقعات رب. لہذا اگر کوئی آدمی، ایک آدمی ہے ذاکر ہو گیا، ذاکر یہ کہنے والی بات نہیں، میں سمجھ نہیں، ذاکر ہو گیا، جاری قلب ہو حق شروع جاری کرا لیے، یہ کر لیے، یہ ہو گیا. اس کا مدعا ساحل بن کے مال اکٹھا کرنا ہے، ذکر جاری ہے. اب وہ ذکر کو بھی ساتھ جدا میں لگا رہا ہے جدائی میں. اب وہ ذکر جاری ہونے کے باوجود جاری نہیں ہے. یہ بزرگ بتاتے ہیں بات، سمجھنے والی بات. لہذا نماز پڑھنے والا، دو آدمی بشک نماز پڑھنے والے دونوں نماز کی حالت میں نہیں ہے. ایک مسجد میں باقاعدگی سے جانے والے، ایک جماعت کے اندر نماز پڑھنے والے، سارے باقاعدہ نمازی نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی خواہش ہے ویسے ویسے آپ کے اس لفظ کا مطلب بدلتا جاتا ہے.
پہلے اللہ پہ پکارا تھا ایک اور کام تھا، آج پھر اللہ کو یاد کیا تو کچھ اور ہی کام ہے، اور دوسرے سے بھی یاد کر لیا وہ کوئی اور ہی گدا آدمی ہے، کوئی اور ہی کر لیا. اگر بدلے میں چور جائے چوری سے پہلے دعا کر کے جائے کہ یا اللہ مہربانی فرما، اور اگر مہربانی اس کو ہو گئی، یہ واقعہ ہو گیا، تو پھر وہ اللہ نہیں کی بات ہے، گات پیٹ ہوئی تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لفظ کو، مقدس لفظ کو اپنے گٹھیا تو نہیں کہتا، لیکن ڈفرینٹ آرزوؤں میں ہم نے اس کو انوالو کر دیا ہے. یہ بات جو ہے نا آپ کے سماج میں، ذہین لوگوں کے سماج میں، یہ بات آپ اس کا نوٹس لو. پہلی بات صحیح نوٹس لینا آپ کا کہاں ہے کہ نمبر ایک ہے اس کو انوالو مختلف جگہ پہ کر لیا ہوں. باہر میں کہہ رہا تھا کہ آدمی جب گھر سے نکلتے تلاش کیا ہے واسطے، تو پہلا کام ہے اس کو بھی تلاش کر نام پکڑنا، یہ نام پوچھنا. وٹ ڈو یو وانٹ، اب کیا چاہتے ہو؟ خاصی آدمی کے پتہ سے ہم کیا چاہتے، بس ہم آ گئے ہیں، سنا تھا آپ اللہ والے ہو، پھر کیا ہو گیا، پر بول کیا چاہیے کہ نہیں تبھی پتہ نہیں تو مجھ سے یہ ہے کہ تلاش کا پتہ نہیں ہوتا. جو آدمی تلاش سے بے خبر ہے، نتیجہ اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا. کبھی کہتے ہیں کہ واقعہ کال کہ کسی بڑے کام کو، ایک چھوٹا سا یاد رکھنے والی بات ہے، جب کیا کہا نے، کسی بڑے کام کو بغیر بڑی دلیل کے ہاتھ نہ لگانا. کسی بڑے کام کو بغیر کوئی دلیل کے ہاتھ نہ لگانا. اللہ جو ہے یہ بڑا کام ہے، اس کے لیے بڑی دلیل ہونی چاہیے تمہارے تو. بغیر دلیل کے تم اس کام کے پیچھے چل پڑتے ہو، ساری اللہ والے بنے پڑے ہو. تو یہ کہتا ہے میں نے بڑے دروشی بڑے 3 سال سے لگاتار دروشی صبح شام میں لاکھوں کے ساتھ پڑے، وہ میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ کیا کرنا، کوئی مسئلہ تھا اس کا، اور درود شریف کو انہیں حل مشکلات کے طور پر قائم کر لیا. تو سوال یہ ہے درود شریف کو حضور کی رضا کے لیے، محبت کے لیے پڑھو، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھو، اور پڑھتے چلے جاؤ. اگر وہ قبول کر لیں تو بھی بات تو خوش ہو جاؤ اور پڑھو. اور اگر وہاں سے کوئی آرزوؤں کی بات کر رہے ہو، ایک واقعہ بتاتا ہوں، دریشور کر رہا ہوں. اگر کبھی سائل کے پاس کچھ سوال ہے، میری بات سمجھا رہی ہے، سائل کے پاس کچھ سوال ہے، اگر سوال تیز ہو گیا تو آرزو بن گئی شدت کی. اگر آرزو کے پیچھے چلتے چلتے اونچا پہنچا اللہ کے بعد کسی طریقے سے، اور اگر پوچھا گیا کہ بول تیرا کیا سوال ہے، کہتا یہاں تک تو ممکن ہے، یہ آدمی پہ جرم نہیں ہے، اچھی بات بھی ہے، لیکن اگر وہاں بارگاہ میں جا کے سوال بول گیا تو یہ اس کی وجہ سے بہت سخت نقصان ہے. کہ اتنا ہی ہونا تھا کہ وہ پوچھ لیں کہ کیسے آئے ہو، آگے بولنے کی ہمت نہیں، بات نہیں، آگے گستاخی ہے. جو جانتا ہے اس کو بتاتے کیا ہو، اور جو جانتا نہیں اس کو بتانا ہی کیا. مطلب یہ کیا کیا تم لوگوں نے کہ جاتے اللہ بھی یاد ہے، کتنی بڑی لسٹ آپ نے ٹائپ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پر. ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا، لکھ کے بتایا تھا کہ ایک دفعہ جبریل امین کا گزر ہوا، اتقال چلتے جا رہے ہیں، دیکھا ایک عابد ہے بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ کون ہو عبادت عابد گزار، میں کہا کچھ آپ کون ہو؟ میں تو جبریل امین، ادھر میں ذرا جا رہا تھا واقعات میں، آپ نے کیسے السلام بول لوں، آپ جبریل ہو؟ ہاں ہے وہی اصلی والا. کہ بار جن میں کام ہے اللہ میں کے ساتھ، یہ تھوڑی سی دعائیں ہیں، تھوڑی سی آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ذرا اطاعت میں. ان کا بول، ان کو لفظ بولے، ان کا پہچان گیا بس کافی. کیا پہچان گا؟ بھی تو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں آپ کو، تو باتیں اتنی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. تو آپ نے کہا میں جان گیا، کیسے آپ جان گئے؟ انہوں نے کہا میں کیا دوں گا اللہ کو؟ کیا کہو گے کہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ سب کچھ دے دے انسان کی جان، کیا بنانا ہے اس کائنات میں، اس کے بدلے میں وہ آدمی جس کا یہ چہرہ ہے کہ میری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن میں آؤ. وہ بہتر ایک مصرعی، کائنات نثار نہیں کرتے تم، کائنات آباد کرتے ہو اللہ کے نام پہ.
جہاں ہی لگ۔ تو اللہ کو آپ نے رکھا ہوا ہے کام کرنے والا، تو کام نہ کرنا اللہ کا، تیرے میں بھی کوئی کام تھا، یا اللہ یہ کام، یا اللہ ایک اور کام، یا اللہ ایک اور کام، کہ اللہ نے کہا تھا ایک کام وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو اللہ جانتے ہو، تو غریب لوگ ہیں، ضعیف آدمی، تو گویا کہ زیادہ مانگنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو جب کبھی کوئی بڑا انسان، وہ والا جس کے بعد جاتے ہو، کبھی مائل و کرم بھی ہو جائے تو سوال گستاخی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کیا ہے کہ اگر کوئی ذات مائل و کرم ہو تو سوال گستاخی، شیر پھر شیر آگے، ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز۔ تو جو آدمی بارگاہ میں پہنچ کے بے نیاز نہ ہو، اس کا کون ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو تو خواہش کا رکھنا جرم ہے، پھر چلنے دو اس کو۔ کیا پتا چلا؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ تمہاری آرزو کا نام اللہ ہے تو پھر اس کو پورا کرانے کی کوئی بات نہیں، بس چل پڑو، پھر دیکھا جائے گا ہے کہ نہیں ہے، نہ ہے تب بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ، اور بھی بزرگ لوگ کہتے ہیں، بزرگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے کہ دیکھو کھانا کعبہ اس کے بت تھے پہلے، بس بتوں کو سکھانے کا بات پہنتے ہو، بات تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قلب محمد ارس اللہ، اللہ کا ارچہ ہے محمد کا دل، کہتے یہاں سے بھی خواہشات کی بت نکال دو، یہ بھی ہے بدلے پر چل رہے، ایسے ہی کیا بتایا گیا، ادھر کو دیکھ رہے بیت اللہ، ادھر سے خواہشات کی بت نکال دو، اسے یہ بھی عرصہ ہے۔ تو مکان اللہ کے کہاں پر ہے؟ 3 مکان ہیں، ایک تو لامکان، دوسرے بیت اللہ، تیسرا قلب المومن۔ قلب المومن کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کی خواہش نہیں رہے، فانی کی خواہش نہیں رہے۔ وہ فنا کی دنیا میں بات رہتا ہے، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، بچے ہیں، تعلیم ہے، ادھر جو بھی آپ کر لو، لیکن آرزو نہیں رکھے گا۔ جس کی آرزو فانی، اس کو نتیجہ پڑے، آرزو تو کم از کم لافانی کر دو کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمتیں بندگی نہیں، ہم نے اور کچھ کیا لینا، تیرے سوا کچھ پسند نہ ہو۔